صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل وسلم علی النبی الأمی وعلیہ وسلم تسلیما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواءها وتمناه الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین کرام بزرگوں عزیز دوستوں، ہمارے مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کے جوڑ مسجد وار جماعت کے جوڑ کی یہ پہلی نشست ہے، اور پہلی نشست کا اثر آخری نشست تک ہوتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ کام کرنے والے ساتھیوں کو ایک مرتبہ جوڑا جاتا ہے، کام کی کارگزاریاں لی جاتی ہیں، کچھ ترغیب دی جاتی ہے اور کارگزاری سنی جاتی ہے۔ کارگزاری کے ذریعے سے رہبری ہوتی ہے کہ کام میں اگر اونچ نیچ ہو تو اس کی رہبری ہوتی ہے کہ اس اونچ نیچ کو کیسے دور کیا جائے اور بہتر سے بہتر کیا شکل ہو سکتی ہے۔ ہمارے دین کی اس محنت کو، اس کام کو اپنے بڑوں سے سمجھ کر، اپنے بڑوں سے سیکھ کر کرنا چاہیے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اور اس کے لیے سال میں ایک مرتبہ مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو جوڑا جاتا ہے۔ اصل کام کرنے والا تو مسجد وار جماعت کا عملہ ہی ہوتا ہے، تاکہ ہمارا رخ صحیح ہو، ہمارا قبلہ صحیح ہو۔ کام کرتے کرتے رخ اگر ادھر ادھر ہو گیا تو پھر صرف محنت رہ جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ رسمیت، اور رسم کہتے ہیں تصویر کو، فوٹو، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، بے جان ہوتی ہے۔ ایک شیر کی بڑی تصویر چھوڑا دو تو بچہ بھی نہیں ڈرتا، ایک شیر کا مجسمہ بنا دو تو اس کے اوپر بچے بیٹھیں گے، کھیلیں گے۔ وہی اگر چھوٹا سا شیر کا بچہ حقیقتاً آ جائے تو بچے بڑے بھی ڈریں گے۔ وہ حقیقت میں شیر ہے، اور یہ حقیقت میں شیر نہیں بلکہ شیر کی تصویر ہے، شیر کا اسٹیچو ہے، مجسمہ ہے۔ اسی لیے سال میں ایک مرتبہ کام کرنے والے عملے کو ایک مرتبہ جوڑ کر بڑوں سے بات کرائی جاتی ہے، کارگزاریاں لی جاتی ہیں، اور اونچ نیچ ہو تو اس کی رہبری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے آخرت ہے، پورے کام کا خلاصہ، پورے دین کی محنتوں کا خلاصہ، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، چاہے اہل اللہ کے ذریعے سے خانقاہی محنت ہو، علماء کے ذریعے سے واعظ و نصیحت والی اور اسی طریقے سے مدارس کی محنت ہو، مکاتب کی محنت ہو، اور جتنی محنتیں ہیں ان سب کا جو محور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہی ہے نا بھائی، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہی اصل بنیاد ہے جس کو اخلاص کہتے ہیں، جو ہمارے 6 صفات کے اندر ایک نمبر ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم سب کو کرنا ہے۔ دنیا والے ہم سے راضی ہو نہ ہو، لیکن اللہ راضی ہو جائے تو اللہ سب کے دلوں کو پھیر دیں گے۔
رضامندی کی طرف. دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ کو ناراض کر دیا، تو کس کس کو منائیں گے؟ ایک کو منانا اور ایک کی مرضی پر چلنا آسان ہے بنسبت سب کی مرضی پر چلنے کی. ایک چھوٹا سا بچہ یہاں پر ہے، میں اگر آپ تمام کے مزاج کے مطابق بات کرنا چاہوں، ممکن ہے؟ کیوں ممکن ہے؟ میں اگر کہوں کہ بھئی آپ میں سے بتاؤ کیا موضوع پر بات کروں، تو 100 آدمی ہو تو 100 موضوع ہوں گے، 100 ٹاپک ہوں گے. اب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بات کریں، تو اللہ تعالیٰ اخلاص کی بنیاد پر اس کام کے اندر خیر و برکت ڈال دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ مخلصین کے قدموں تلے بڑے بڑے فتنوں کو اللہ دبا دیتے ہیں. یہ جو چلت پلت ہوتی ہے، جماعتوں میں نکالا جاتا ہے، اپنا جان اپنا مال لے کر بے غرض بے طلب لوگوں کے پاس جانا، ان کی کڑوی کسیری سننا، ان کی بری باتوں کو، ان کی گالیوں کو سہ لینا، برداشت کر لینا، پھر بار بار ان کی طرف جانا، یہ اخلاص کی برکت ہے. اسی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے فتنے اس چلت پھرت کے قدموں تلے دب جاتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے. ایک دم سے چاروں طرف سے بڑے بڑے فتنے ابھر گئے. کوئی نبوت کا انکار کر رہا تھا، اور نبوت کے دعوے دار تو پہلے ہی سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے تھے. جزاک اللہ. نبوت کے دعوے دار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پیدا ہو گئے تھے. اسود عناسی تھا، مسلمہ کذاب تھا، سجاحہ تھی، ایک عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. بلکہ اسود مسلمہ کذاب نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا، اور اس کے اندر مضمون شروع کا لکھا کہ من مسیلمۃ نبی اللہ، میں مسلمہ اللہ علیہ باللہ اللہ کا نبی، اس کی طرف سے الی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، من محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا رسول، اللہ کے رسول ہیں، الی مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہے اس کے لیے حق کی دعوت دیتے ہیں. ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہماری نبوت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تسلیم کر لو کامیاب رہو گے، نہیں تو پھر تمہاری سرکوبی ہوگی. ایک طرف عورت نے، سجاحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسری طرف مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. یمن میں اسود عناسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہو چکا تھا. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے تو نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے وہ ارتداد کا ایک الگ فتنہ ہو گئے. کوئی نماز کا انکار کر رہا ہے کہ نماز صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھی، اب نماز کی ضرورت نہیں، نماز کا انکار کر دیا. کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، جن کو مال سے محبت تھی اور انہوں نے مال کی زکوٰۃ نکالنے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حد تک تھی، اب نہیں دیں گے. چاروں طرف فتنے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا ایک قافلہ، ایک جماعت اپنی موجودگی میں تشکیل دے کر ان کو روانہ کر دیا تھا۔ مدینے سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جو بھی جماعت نکلتی وہ جماعت مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے، ان کو ہدایات دیتے، جیسے ہماری جماعتیں چلتی ہیں، مرکز میں لاتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں، اور وہ ساری ہدایات کے بعد ان کو ان کے رخ پر بھیجا جاتا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے قافلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، اور مدینے سے باہر ایک مقام تھا، وہاں پر مدینے سے لگ بھگ سمجھیے کہ 7-8 میل کے فاصلے پر وہاں پر وہ قیام کرتا، قافلہ 2 دن 3 دن جتنی حسب ضرورت، جن کو کوئی تقاضا ہے، کوئی کام ہے، کوئی ضروری چیز لینی ہے، کوئی بھول گیا ہو، اس لیے کہ آج کے زمانے کے کا سفر تو نہیں نا، چلو صاحب سفر جاری ہے، سواریاں ہیں، اگر بھول کر بھی چلے جاؤ تو دوسرے پہنچ جائیں گے، کوریئر کا زمانہ ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، جو چلے سو چلے، پھر واپس آنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ٹھہراتے اور جائزہ ہوتا ہے، اور پھر اگر کوئی کمی بیشی ہو، کوئی آنے میں کچھ تاخیر ہے تو تاکہ وہ آئے اور جڑ جائے جماعت میں، جماعت پوری منظم ہو کر کے چلے۔ 2-3 گھنٹے کا 2-3 دن کا وہاں پر قیام ہوتا ہے۔ اسی عرصے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، دنیا سے رخصت فرما گئے۔ ابھی ادھر چاروں طرف فتنے ابھر رہے ہیں، ایک مختصر سی جماعت ہے، بلکہ جتنے باطل ادیان دبے ہوئے تھے، یہود اور نصارہ، یہودیوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مدینہ منورہ سے بھی نکال دیا تھا، اور مدینے سے ان کو نکال کر دور ایک قصبے میں ان کو وہاں پر جلا وطن کر دیا تھا۔ وہ اندر سے اپنی سازشیں رچا رہے تھے کہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ انہوں نے غزوہ بدر کروائی، ناکام ہوئے، احد ہوا، اس میں ناکام ہوئے، یہاں تک کہ ساری جتنے بھی گروہ ہیں عرب کے سب کو جمع کر دیا اور احزاب لے کر کے آئے، غزوہ احزاب جس کو خندق کہتے ہیں، خندق کی جو جنگ ہوئی اس کو غزوہ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں قبیلوں کو، سارے مکے کے قبیلے اور مدینہ کے اطراف جتنے قبائل تھے وہاں یہودی جا کر ان کو تیار کرتے اسلام کے خلاف، اور سارے قبائل کو ایک چین میں ایک لڑی میں ان کو جوڑ کر ایک جم کر ایسا حملہ ہو جائے کہ مسجد مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اور اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ تو اب یہ اس انتظار میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے تو ہم بیک وقت ان پر حملہ کریں۔ اب ان کے لیے موقع مل گیا تھا، چاروں طرف ارتداد کی ایک ہوا چل رہی ہے، اور چاروں طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جتنے لوگ دبے ہوئے تھے، روم، فارس اور اسی طریقے سے بڑے بڑے جتنے بھی حکمران تھے، اپنی اپنی فوج تیار کر کر مدینہ منورہ پر حملے کی نیت سے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ ایک طرف سے ارتداد کا فتنہ اور دوسری طرف سے حملے کا خطرہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب کو مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جمع کیا، جو کہتے ہیں کہ اہل شورا تھے، مشورے والے جو صحابہ تھے، سب کو جمع کیا، ان سے مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ کیا کریں۔ بعضوں کی رائے تھی کہ اسامہ ابن زید کا جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے اس کو مدینہ واپس بلا لیں، اس کو مدینہ واپس بلا لیں، اس کو نہ بھیجیں، اس لیے کہ اب اس وقت ضرورت ہے۔ اگر مدینے کے اوپر اچانک حملہ ہو گیا تو پھر یہاں پر عورتیں بچے رہ جائیں تو پھر کیا ہوگا، خطرہ ہے، ان کو نہ بھیجیں، ان کو روک لیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سختی سے انکار کیا کہ اسامہ کا لشکر واپس نہیں ہوگا، جس رخ پر نبی نے بھیجا ہے اس رخ پر وہ جا کر رہے گا۔ وہ صحابہ بھی نہ سماجت کر رہے ہیں، اور پھر بعض صحابہ کی رائے ہوئی کہ اللہ کے رسول امیر المؤمنین ذرا سا آپ نرم پڑیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری کو اوڑھنے کے بعد جو خطبہ دیا تھا، 1-2 خطبوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے
اس کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کے اصول کے معاملے میں، اسلام کے فرائض اور منہیات اور واجبات کے معاملے میں رتی برابر کمی اور بیشی یہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کہ اعلان کر دیا اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ اور اس کی رسی دونوں دیتا تھا، زکوٰۃ کا انکار ہو رہا تھا نا، تو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ فرضیت اس کی باقی ہے، اس کی فرضیت باقی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا سے رخصت ہونا ایک بہت بڑا حادثہ تھا صحابہ کے لیے، خصوصاً جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، دنیا میں ان سے بڑا محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور آپ کو ملتا نہیں۔ اگر اس کی مثالیں دیکھنا ہے تو غزوہ بدر اور غزوہ احد دیکھ لو۔ غزوہ احد، غزوہ بدر میں کیسے جانثاری کی، اور غزوہ احد تو محبت رسول کے اظہار کی جنگ ہے، محبت رسول کا اظہار۔ اللہ رب العزت دکھلانا چاہتا تھا دنیا کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ جب وہ جو لشکر جیتی ہوئی جنگ پاسا پلٹ گیا تھا، دشمن حاوی ہو گئے تھے، حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک ٹیلے سے پیچھے سے حملہ کیا اور وہ جو جنگ جیتی ہوئی تھی ایک دم سے پاسا پلٹ گیا اور مغلوب ہو گئے، چاروں طرف سے نرغے میں آ گئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، چند صحابہ رہ گئے تھے، چند صحابہ رہ گئے، تتر بتر ہو گئے سارے صحابہ۔ اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن کی طرف سے تیر چل رہے تھے تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو یوں سنبھال کر کے رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا پیٹھ اور یوں ہاتھوں کو یوں لے کر، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ پورے کا پورا بیکار ہو گیا تھا تیروں کے مسلسل لگنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی وہ بھی آئے اور دیکھا کہ دشمن تیر چلا رہے ہیں تو فوراً وہ بھی آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے، ان کے وہ سارے تیر ان کے جسم پر لگ رہے، ایک تیر چلا ان کی آنکھ میں لگا اور اسے کھینچا تو آنکھ کا ڈلا نکل آیا، ہاتھ میں آنکھ کا ڈلا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نام ان کا میرے ذہن میں تھا، ذہن سے نکل رہا ہے، یاد آ جائے درمیان تو بتاؤں گا۔ وہ صاحب آئے، کہا اللہ کے رسول یہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے صبر کی دعا کروں، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اونچا مقام دے گا، یا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اس آنکھ کو درست ہونے کی دعا کروں، تمہاری آنکھ اچھی ہو جائے گی۔ صحابہ بھی عجیب تھے اور ایک تیر میں دو شکار کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ جنت تو مجھے اس قربانی پر ملے گی ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا تو تب تو واجب ہی ہے، چلو ایک تیر سے دو شکار کر لے۔ فوراً کہا اللہ کے رسول میری بیوی سے میں بہت محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، اور یہ خالی آنکھ کے بغیر اور یہ خالی کہتے ہیں کہ قول لے کر کے میں جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کو اچھا نہ لگے اور اس کی محبت میں کمی آ جائے، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ یہ آنکھ بھی اچھی ہو جائے اور جنت بھی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ کی ہتھیلی سے وہ دیدہ ہاتھ میں لیا اور ان کی آنکھ کے پلکوں کو کھول کر یوں رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی آنکھ کو صحیح کر دے۔ ہاتھ اٹھایا تو فرماتے ہیں وہ صحابی کہ میری آنکھ، یہ آنکھ گئی تھی یا یہ آنکھ گئی تھی کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا تھا، جیسے پہلے تھی ویسے، بلکہ اس سے زیادہ روشندار میری آنکھ ہو گئی۔ معمولی سی ایک سوئی چھپ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ محبت رسول تھی۔ ہمارے ایک مولانا ہے، ان کے ایک دوست ہیں، وہ آئے ایک مرتبہ آ کر زار و خطر، مولانا خود ہمیں سنایا کہ ہمارے ایک دوست وہ آئے اور زار و خطر رونے لگے، وہ کہا کہ مولانا دعا فرمائیں کہ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان، میں اور میری بیوی، زندگی جینا مشکل ہو گیا ہے، اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے۔ لیکن بھائی کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ آگے کیا کری مولانا، وہ ایک لڑکی کی محبت میں پڑ گیا ہے، ایک لڑکی، کتنا بھی سمجھاؤ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرے، وہ ایسی چیز ہے کہ دل لگ گیا سو لگ گیا، اب اسی سے کر دو، کیا ہے؟ کہا کہ نہیں مولانا، ان کا ہمارا اسٹیٹس برابر نہیں ہے،
آج کل مسئلہ ہے، پہلے تو سنبھالتے نہیں، پھر وہ تیر ہاتھ سے چلا جائے تو رونے سے کیا فائدہ؟ تو بچوں کو جس وقت سنبھالنا ہے اس وقت تک نہیں سنبھال لیتے۔ بہرحال اب انہوں نے کہا کہ مولانا گھر میں اس کے کمرے میں تو جانے طبیعت نہیں چاہتی، بدبو ہے گھر کمرے کے اندر۔ بدبو کیا بھائی، کمرے کے اندر اس کی بدبو کی، یہ کیا کری مولانا؟ انہیں ہاتھ کو بلیڈ سے یوں کاٹتا ہے، وہ خون میں نکال کر اسے محبت کا خط لکھتا ہے، انہیں وہاں سے ہاتھ کو کاٹ کر انہیں الگ اپنا خط لکھ کر بھیجتا ہے۔ خون کی بدبو ہے کمرے میں، بیٹھنے اندر گھسنے نہیں ہوتا۔ تو مولانا فرماتے ہو یہ عاشق بے نظیر سے تو ملاقات کرنا چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے لے کرو، ابھی بات کریں گے، دیکھیں گے۔ اتنا جواں مرد اور ہمت والا، وہ لے کر آئے، اور جیسے آئے تو یہ جانتا تھا کہ ابا جان مولانا کی بڑی قدر کرتے ہیں، ان کی بات کا انکار نہیں کرتے، تو اب ابا کی دکھتی رگ ہاتھ میں مل گئی ہے، فوراً جا کر مولانا کے پر پکڑ لیا کہ حضرت اللہ کے واسطے ابا کو بولو، کریا تو وانچ کر تو نہیں تو مر جاتا۔ آج کل ہے نا یہ نعرہ، کیا کبھی کو کر ڈالو حضرت، ابا کو تمہاری بات انکار نہیں کرتے، ابا کو بولو۔ اب خیر وہ واقعہ کو اینڈ تو میں بولوں گا نہیں، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ایک نکتہ مجھے سمجھانا ہے اس واقعے سے۔ انہوں نے کہا اس کو اٹھایا، میں اڑوا تو پہلے چیئر کو بیٹھی، اطمینان سے پانی دیے، پہلے پی، کیا کہ تمہارا ابا بولے ہاتھا کاٹ لیتا کہتے نا، تو انہیں 2 استینہ بھی چڑھا کو دکھایا۔ تو حضرت بتاتے ہیں کہ 2 ہاتھوں میں 1 انچ کی جگہ صحیح سالم نہیں تھی، سارے کٹ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کے پاس میں گیا، ڈاکٹر بولے مولانا ایک انجیکشن ہے، ایک ٹیبلٹ ہے، کیا قبول کرتی ہیں؟ تو میں بولتا ہوں انجیکشن سے مجھے ڈر ہوتا ہے صاحب، مجھے انجیکشن کو دوا ٹیبلٹ کھا لیتا ہوں۔ تو ہاتھ کیسا کاٹ لیا، تجھے درد نہیں ہوتا کیا؟ ہاتھ کاٹتے ہوئے تجھے درد نہیں ہوتا کیا؟ مجھے پوچھا تو ڈاکٹر صاحب آپشن دیا تو میں کیا قبول کر دوں؟ انجیکشن رکھو ڈاکٹر صاحب، دوائیاں دے دو ہونا تو کڑوے کڑوے بھی کھا لیتا ہوں، لیکن انجیکشن مجھے، لیکن تو ہاتھ کاٹ لیتا نا، کیسا یہ درد نہیں ہوتا کیا؟ اور اس کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ مولانا محبت میں خون کٹ کر خون نکل رہا ہو تو اس میں مزہ آتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت میرے سامنے آ گئی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن کے تیر لے رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنا مزہ آتا تھا۔ یہاں ایک جھوٹی محبت میں ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو ان کو جب مزہ آتا ہے تو وہاں تو ان کے سامنے جنت نظر آ رہی ہے اور ان کے سامنے تو رسول اللہ کا چہرہ ہے، تو اب اس کے لیے اس کے دفاع میں اپنے جسم پر تیر لگ جائے تو ان کو تو اسی لیے تو صحابہ میدان کارزار میں شہادت ہو رہی ہے، ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت ہے، جو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی، اور ان صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا، اب اندازہ لگاؤ کیا اثر ہوگا ان کے اوپر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وہ بے قابو ہی تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ حضور دنیا سے رخصت کہے تو یہ میری تلوار گردن اتار دوں گا، کون کس کی مجال ہے جو سامنے آئے۔ ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے جو مدینہ سے باہر تھے، کسی کام سے گئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور آئے اور معلوم ہوا تو فوراً آئے اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا کہ خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، وہ چیز جس چیز کو اللہ تعالیٰ ہر ایک پر لاتے ہیں جس کو موت کہتے ہیں، آپ نے بھی اس کا مزہ چکھ لیا، اور سیدھے منبر پر آئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حضرت عیسیٰ کے پاس، ایسے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے جیسے حضرت عیسیٰ گئے، ابھی آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا گویا کہ ان کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بنایا تھا، وہ سیدھے آئے اور ممبر پر کھڑے ہوئے
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر وہ ممبر پر قبضہ جمائے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ عمر تو ٹلنے والے نہیں ہیں، تو بازو دوسری جگہ چلے گئے اور کھڑے ہو کر حمد و صلات بیان کرنا شروع کیا، تو پورا مجمع عمر کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر کی طرف آ گئے۔ حمد و صلات کے بعد جو آیتوں کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، یہ ساری آیتیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا تم ایڑی کے بل اسلام سے اپنے رخ کو موڑ لو گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ابو بکر کی زبان سے سن رہا تھا تو اس کا اصل مفہوم اب مجھے سمجھ آ رہی تھی، تب جا کر میرے دماغ میں شرح صدر ہوا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً دنیا سے رخصت فرما گئے۔ بڑے نرم رقیق القلب ہوتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا کہ ہرگز نہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی اپنے اونٹ کے ساتھ رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اونٹ نہیں، اگر رسی کا دینے کا بھی انکار کرے تو اس سے بھی قتال کروں گا۔ رسی کے معاملے میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں۔ رسی کی کیا قیمت ہے؟ بھائی قربانی کرے نا، چلو بڑے نہیں تو جانے، چھوٹا کی تو وہ قربانی کرے نا۔ آج کل ذرا نام بھی بڑا چھوٹا کر کو بولنا پڑتا ہے۔ اب وہ جو بکرے ذبح کرے سو رسیاں کیا کرے؟ حفاظت سے رکھو ہی، کیا کرتی اسے؟ پھینک ڈالتی، اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہتی۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جملہ تھا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ اونٹ کے ساتھ رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور اس وقت اگر رسی کا بھی انکار کرے تو میں اس سے بھی قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر اور سخت آدمی اور سخت صحابی، وہ آگے بڑھے اور کہا، عمر، ابوبکر، تو آپ اسلام سے اس سے پہلے اتنے سخت نہیں تھے، آج اتنے سخت کیوں ہو گئے؟ آج اتنے سخت کیوں ہو گئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے سینے پر ایک دھکا یوں مارا کہ حضرت عمر جیسا آدمی پیچھے چلا گیا، 2-4 قدم۔ کہا، اینقص الدین وانا حی، دین میں اگر اتنی برابر کمی آئے اور میں زندہ رہوں ہو نہیں سکتا۔ یہ مزاج ہے یہ داعی کا اور دین کی محنت کرنے والوں کا یہ مزاج ہے کہ دین کے اندر ذرا برابر بھی کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے، نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے موقع پر چاروں طرف سے یہ حالات، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسامہ ابن زید کا لشکر وہ جا کر کے رہے گا۔ صحابہ کریں کہ نہیں روک لو، یہاں ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اسامہ کے لشکر کو ابوبکر کون ہوتا ہے روکنے کے لیے؟ جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو۔ مدینے پر حملہ ہو جائے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اور یہاں یہ ازواج مطہرات کے اوپر بھی حملہ ہو جائے، اور یہاں کے مسلمانوں کی ناشوں کو کیا کہتے ہیں کہ چیل اور گدھ کھائے، ابوبکر کو برداشت ہے، لیکن اسامہ کے لشکر کو روکے یہ ابوبکر کو برداشت نہیں، وہ جا کر رہے گا۔ یہ ان کی فراست تھی، دور اندیشی تھی، وہ مخلصین کے قدم تھے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی ترمیم کی، حضرت اسامہ کے لشکر کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا، اس طریقے سے گھمایا پورے علاقے میں، وہ جنگ کچھ نہیں ہوئی، بس ایک آدھ جگہ پر تھوڑی سی جھڑپیں ہوئی۔ اب اس طریقے سے گھومی حضرت اسامہ کے لشکر کو ایسے گھمایا، وہ جماعت کبھی ادھر کبھی ادھر، راتوں میں بھی سفر، دن میں بھی سفر، کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے۔ ان مخلصین کے چند احباب کے پیر اللہ رب العزت نے ایسے چلائے کہ ان اخلاص والوں کی برکت تلے، ان کے پیروں تلے اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے فتنے ابھرے تھے وہ سب کے سب ختم کر دیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ باطل دیکھتا کہ صاحب ادھر بھی لشکر نظر آ رہا ادھر، حالانکہ ایک ہی لشکر تھا جو چل رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرے لشکر کی ابھی وہ پیش بندیاں ہو رہی تھی۔ چند مہینوں کے اندر اسامہ ابن زید کا لشکر ایسے چلا کہ اللہ تعالیٰ نے باطل پر ایسا رعب بٹھا دیا، گویا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کئی ہزاروں کے لشکر ہیں، جو کبھی ادھر بھی لشکر ہے کبھی ادھر بھی لشکر ہے۔ ان کے حوصلوں کو اللہ نے پست کر دیا، ان کے اخلاص کی برکت سے۔
اسی کو کہا کہ مخلصین کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے قدم، بڑے بڑے فتنوں کو دبا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اللہ کے راستے میں چلنے والی جو جماعتیں ہوتی ہیں، کیسے مخلص اس کے اندر کیا کیا حالات سے نکل کر کے قربانیاں دے کر، کسی کی بوڑھی ماں بیمار ہے، کسی کا بوڑھا باپ بیمار ہے، کسی کے گھر میں بچے بیمار ہیں، اور کسی کے پتہ نہیں کیا کیا مالی حالات ہیں، ان تمام حالات میں ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں چلتے ہیں۔ ایک پتہ نہیں کسی ایک ساتھی کی وہ قربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جن علاقوں سے گزرتے، اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں پیدل جماعتیں نکالو، پیدل جماعتیں چلاؤ، اور کام کو اپنے نہج پر باقی رکھنا، کام اپنے نہج سے ادھر ادھر نہ ہو، اور کام اپنے نہج پر رہتا ہے، اپنے بڑوں سے منسلک ہو کر کام کو سمجھتے رہنا ہے، کام کی باتوں کو سیکھتے رہنا ہے، اور اپنے بڑے جیسے کہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے اس کام کو اسی ترتیب پر لے کر چلنا۔ یہ دین کا کام ہے، اپنے بڑوں سے منسلک ہو کر کام کریں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑے موجود ہیں، اس کے لیے یہ مسجد وار جماعت کے جوڑ رکھتے ہیں، تاکہ سال میں ایک مرتبہ ہم آئیں اور بیٹھے اپنے بڑوں کی باتیں سنیں اور کام کو سمجھیں اسی نہج سے۔ مسجد وار جماعت کا کام ہے اس ترتیب پر لے کر چلنا جیسے ہمارے بڑوں نے کہا ہے۔ خروج کا زمانہ ہے، اس ترتیب پر جماعتیں چلانا جیسا ہمارے بڑوں نے ہدایت دی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کے پاس آتے رہنا، اپنی کارگزاریاں سنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں کو بھیجتے اور واپس آنے کے بعد ان سے کارگزاری پوچھتے۔ فتوحات کا زمانہ ابتدائی زمانہ تھا، کسی علاقے میں ذمہ دار بنا کر عمراء کو بھیجتے اور پھر ان کو بلا کر کارگزاری پوچھتے کہ کیا ہوا صحابہ، تم نے کیا کیا بتاؤ۔ اور کام میں اونچ نیچ ہوتی تو اس کی رہبری ہوتی۔ میرے بھائیوں، کام کرنے والے ہی کو ٹھوکر لگتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کو رحمت کرے، ایک علاقے سے کچھ ساتھی آئے تھے اور حضرت سے ملاقات کے لیے لے کر گئے۔ حضرت نے ان سے کچھ بات کی اور اس نے کہا کہ دیکھو، جو کام بھی کرنا ہے اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے کرو، اور کام کرنے والوں سے متعلق کام جو کام ہے اس سے متعلق جو افراد ہیں ان کا مشورہ، ان سے مشورہ کر کے کرو۔ دعوت کی محنت ہے، دعوت کے کام کا مشورہ ہمارے جو بڑے اکابر جس کام کو لے کر کے چلنے والے، اور ان سے مشورے کرنا، ان سے بات کو سمجھنا، کام کی نہج کو سمجھنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور جو متعلقہ افراد ہیں ان سے مشورہ کر کام کرو۔ مسائل مت سوچو یہ ہوگا یوں ہوگا، اگر یوں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، مسائل سوچو گے تمہاری کمر بیٹھ جائے گی، کام نہیں کر پاؤ گے۔ ہاں، کام کے دوران مسائل آئے، اپنے بڑوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے بڑوں سے مشورہ کرو۔ حضرت کہتے ہیں گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ میدان جنگ میں تو چلنے والا ہی گرتا ہے نا، ٹھوکر اسی کو لگتی ہے۔ جو بچہ جو ریگنے والا ہو وہ طفل کہتے ہیں بچوں کو، جو بچہ ریگتا ہے اسے ٹھوکر کہاں سے لگے گی؟ تو سال میں ایک مرتبہ یہ جو مسجد وار جماعت کے جو جوڑ ہوتے ہیں، اس میں کام کی باتیں آتی ہیں، اور کام کی باتیں کارگزاری کے وقت میں آتی ہیں، اور کچھ مذاکرے ہوتے ہیں، جذبات بنائے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکالنے کی اور نکلنے کی، اور جماعتوں کی تشکیلوں کی، اور ساری بات کا خلاصہ میرے بھائیوں، ہم سب کی محنتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ ہمارے کام سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے ہماری زندگی میں اللہ کی مرضیات والا دین آئے۔ اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ راضی ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضیات والا دین ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے صاف اعلان کر دیا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، کہ بھئی ہم سب کی تمنا ہے نا اللہ ہم سے محبت کرے، چاہتے ہیں نا، تو آسان طریقہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے خود،
اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اے نبی جی قل، یہاں قل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، کہہ رہے کہ اے نبی جی کہہ دیجئے، تمام انسانیت کو اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے۔ ہم سب کی تمنا اللہ کی محبت ہے تو ہماری کامیابی ہے، اگر اللہ محبت کا جو اپوزٹ ہے وہ ناراضی ہے، اللہ کا محبت نہ کرنا، اللہ ناراض ہو جانا، اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اپنی ناراضگی سے۔ تو اللہ نے بہت آسان، بہت سمپل، کوئی کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹیڑھے میڑھے راستے نہیں، کوئی اس کے اندر فلسفہ نہیں، کوئی اس کے اندر سیاست نہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، سیدھا سادہ مفہوم، بہت آسان طریقہ، ایک پڑھا لکھا بھی سمجھے اور ایک بے پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے، شہر والا بھی سمجھے اور دیہات والا بھی سمجھے، بس اتنا کہہ دیا فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، بس یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اللہ تعالیٰ جب محبت کرتے ہیں کسی کو تو اللہ کی محبت دلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں میں اعلان کراتے ہیں، مقرب فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، اور جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل اور ایسے بڑے بڑے فرشتوں کو جمع کر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا فلاں علاقے کا، اس سے میں محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی محبت کرنا۔ سب اس سے محبت کرتے ہیں، اور فرشتے بعد والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، وہ فرشتہ اس کے بعد نیچے کے درجے میں، اوپر سے نیچے تک آواز چلتی ہے فلاں سے محبت، فلاں سے محبت، اور وہ محبت کی آواز چلتے چلتے اس کائنات کے فضاؤں میں چلتی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنوں میں رہنے والی چونٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور درندے اور چرند تک اس انسان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ انسان بھی محبت کریں گے، جانور بھی محبت کریں گے۔ جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو محبت کا اعلان ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس محبت کے حصول کا طریقہ بتلایا، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ نے اتنا آسان بنایا، اتنا آسان بنایا، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آسان ہے اتنا دنیا کا کوئی کام آسان نہیں ہے۔ کہ بھائی سائیکل چلانا آسان ہے مشکل ہے؟ بولو نا، سائیکل چلانا آسان ہے مشکل ہے؟ آج کے زمانے میں تو جن کے ہاتھ میں گاڑی آ گئی ان کے لیے تو سائیکل چلانا مشکل ہی ہے۔ آسان ہے نا؟ جو سیکھا ہے اس کے لیے آسان، جو نہیں سیکھا اس کے واسطے، ارے بولو نا، اس کے واسطے آسان ہے مشکل ہے۔ اور سائیکل چلانے کے لیے پیر ہونا ضروری ہے، ہاتھ ہونا ضروری ہے، لیکن میرے بھائیوں دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی سیکھ، کیا کہتے ہیں کہ سائیکل چلانے کی طرح مشکل نہیں ہے کہ نہیں سیکھا ہے تو اس کے لیے مشکل ہے۔ ایک آدمی کے پیر نہیں ہے وہ سائیکل نہیں چلا سکتا، لیکن ایک آدمی کے پیر نہیں ہے وہ دین پر چل سکتا ہے۔ نماز جیسا حکم، نماز پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ایک آدمی کے دونوں پیر نہیں ہیں تو کیا اس کے اوپر نماز معاف ہو گئی؟ ارے بولو نا، نماز معاف ہو گئی۔ آپ ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو آداب ہے مجلس کے اور بات کرنے کے کہ دو آدمی بات کر رہے ہوں تو بات کرنے والے کا حق ادا، اب اسلام نے ہر ایک کے حقوق بتلائے، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے دین کو نہیں سمجھا، حقوق بتلائے ہر ایک کا حق۔ دو آدمی بات کر رہے ہوں تو ایک آدمی بات کر رہا ہو تو اس کے جس سے وہ بات کر رہا ہے اس کے اوپر حق ہے کہ بات کرنے والے کی طرف نظر کرے، اگر وہ نظر کو دوسری طرف کرے گا تو یہ حق طلبی ہوگی، اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اور دین کی بات ہو رہی ہو، دین کی بات یہ عبادت ہے، نماز جیسا نماز عبادت ویسے دین کی بات۔ اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مجھے نیکی مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ آپ سن رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے نا؟ اب یہ عبادت بنا نہیں بنا؟ اور نماز میں کوئی ادھر ادھر یوں یوں دیکھتا رہے تو
نماز میں خلل ہوگا نہیں ہوگا؟ اب دین کی مجلس میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھیں، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، کوئی سوچ آن کیا وہ سب ادھر دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی یوں کیا تو سب ادھر دیکھ رہے ہیں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب میں سے صحابہ کے آداب دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو مجلس کے جوڑنے کے وقت ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ایسے جڑ کر بیٹھتے تھے صحابہ کہ اوپر سے چادر ڈالو تو جھول نہیں آتا، بولتے نہیں بولتے؟ جہاں یہ بات ہوتی تھی صحابہ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ادھر ادھر کچھ بھی ہو جائے نظر ادھر ادھر بھی نہیں ہوتی تھی. بات کرنے والے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر دیکھیں گے بات کرنے والے کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی. ایسا کریں کہ آپ ادھر کوئی آ رہا ادھر دیکھیں، میں بھی بات چھوڑ کر میں بھی اسے دیکھوں گا. کیا رائے ہے؟ ایسے ہی کریں؟ نہیں، بات جاری رہے. بات جاری رہنا ہے تو آپ اللہ کی توجہ کی ضرورت ہے. ایک ہی مجلس نہیں، ہر مجلس میں ان آداب کا خیال کرنا چاہیے. مجلس کا حق ہے، ادب ہے، ان آداب کے ساتھ اس حق کے ساتھ ہم کام کو کریں گے تو پھر اس کے ثمرات اور اس کا صحیح فائدہ ملے گا. اسی کو اللہ رب العزت نے دین کو حسن اور خوبی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کو عمل کی کثرت مطلوب نہیں ہے، عمل کا حسن مطلوب ہے. کیا مطلب؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں موت اور حیات کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے. کیا آزمائش ہوگی؟ تم میں سب سے بہترین عمل کون کرے گا، سب سے زیادہ عمل کون کرے گا یہ نہیں بتلایا، بلکہ کیا کہا؟ بہترین عمل. اور بہترین عمل ہوتا ہے سنتوں کی ادائیگی اور اس کے آداب کی ادائیگی سے. نماز پڑھو ادب کے لحاظ کے ساتھ پڑھو، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ پڑھو. ایک آدمی وضو بنایا اور چہرہ دھو لیا، دونوں ہاتھ دھو لیا، ذرا ہاتھ میں پانی لے کر سب پر پھیر لیا اور دونوں پیر دھو لیا. اب مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھو، مفتی صاحب ہوتی وضو ہوگا با جا نماز پڑھ لے. فرض ادا ہو گئے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو کمال درجہ نماز کا ہونا چاہیے اس نے اپنی ابتدا ہی میں اس کو ختم کر دیا، اپنی ابتدا ہی میں ختم کر دیا. اب اس کے لیے سنتیں دی گئی ہیں، آداب دیے گئے، ان آداب کا اثر اس عمل پر ہوتا ہے. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے وضو بنانے والا پانی کو اسراف کرے گا تو اس کا وضو مکروہ ہو جائے گا، اور یہ مکروہیت صرف وضو تک نہیں رہے گی، نماز تک منتقل ہوگی. وضو تو دروازہ ہے نماز کا. ہمارا حضرت مولانا قاسم قوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، مسئلہ پوچھا، حضرت میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، وہ بینک میں ذرا رقم زیادہ تھی، اس کا سود زیادہ جمع ہو گئے، وہ لیگا کو ہمارے مسجد کے بیت الخلا پیشاب خانے بنانے کا ارادہ ہے، بنا سکتی کیا؟ ایک فتویٰ ہے، ہم مسائل نہیں بیان کرتے بس سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے بڑے تو منع کرتے ہیں کہ یہ مسائل بس سمجھانے کے لیے بات ہے، نہیں تو مسائل علماء اور مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے. نجی مجلس تھی، ہمارے والد بزرگوار اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، دعا کریں کہ ذرا سا صحت بھی خراب ہے، سفر میں آنا تھا لیکن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے ذرا صحت کی خرابی کے لیے. مجلس میں بیٹھے ہوئے تو خود والد صاحب نے سنا ہے، وہ صاحب آگے پوچھیں کہ کیا حضرت میں اپنے پیسے سے، وہ سود کے پیسے سے بیت الخلا بنا سکتا ہوں؟ وہ گندی جگہ سنا بھائی، بنا سکتا ہوں کیا؟ حضرت بولے جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، پاکی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں اللہ کا کوئی گندا پیسہ لگے تو نماز کا ستیانیاس ہو جائے گا نا جی. وہ جگہ ملی سو کیا تم نہ لگانے کے واسطے پیسہ؟ آدمی پیشاب کے واسطے جاتا نہیں، پاکی لیتا نا، وہاں سے چلو انہیں پاک ہوتا سو، اور یہ گندا پیسہ میں لگا تو کیا ہوگا اس کی پاکی کا؟ اللہ اکبر، کہاں تک دور کی نظر ہے اللہ والوں کی. جب جا کو کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دیو، اس میں بھی ثواب کی نیت رکھے تو تب بھی تمہیں پکڑے جاتی ہیں. بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دو. تو ابتدائی عبادت کی اگر یہ مجروح ہو،
یہ ڈیمیج ہو جائے تو پھر عبادت کا کیا ہوگا؟ آداب ہے، یہ شریعت سکھاتی ہے۔ دعوت کی محنت میرے بھائیوں اپنی زندگی کے رخ کو سدھارنے کے لیے ہے۔ یہ چلت پھرت اور یہ مقامی کام، اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ میری زندگی ایسی میں بنا لوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دی۔ ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اندر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم، ہمارا جوتا پہننا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جوتا نکالنا بھی۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو، اللہ والوں کو، علماء کرام کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محدثین نے ایک چیز کو نکال کر کے بیان کیا۔ اللہ کے رسول ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ دنیا میں کسی شخص کی زندگی اتنی واضح نہیں ہے جتنی واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ایک ایک چیز کو بیان کرتے ہیں۔ اور آدمی سنتوں سے اور دین سے غافل ہوتا ہے اپنی دل کی غفلت سے، اور اس دل کی غفلت کو نکالنے کے لیے ہمارے بڑوں نے ہمیں 6 صفات میں ذکر دیا ہے۔ ذکر، یہ جو علم اور ذکر ہے نا، علم کے ذریعے سے روشنی ملتی ہے، اور علم اور ذکر کا یہ خاص ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دو کے بغیر ہماری تبلیغ چلتی نہیں۔ جہالت کے ساتھ کام نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت ابراہیم صاحب دیوبند دامت برکاتہ فرماتے ہیں جہالت کے ساتھ کوئی دین کا کام نہیں۔ نماز جیسی عبادت جہالت کے ساتھ کریں گے کہاں سے قبول ہوگی؟ علم کی روشنی میں ہماری عبادت، ہماری تجارت علم کی روشنی میں، تجارت کر رہے ہیں علم کی روشنی میں نہیں، جہالت سے کر رہے ہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز نہیں آئی، اب حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا، اب ہماری عبادتوں پر اثر ہو رہا ہے۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس کی نماز اس کے سر کے اوپر سے نہیں جائے گی، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی۔ یہ گزر نہیں فرمایا کہ نماز کے قبول ہونے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری، بدن کا پاک ہونا ضروری۔ جہاں پر ان چیزوں کا پاک ہونا ضروری، وہیں پر ایک اپنے جسم کی رگوں میں دوڑنے والے خون کا بھی پاک ہونا ضروری۔ ٹھیک ہے، جگہ بھی پاک ہے، اس کا جسم بھی پاک ہے، اور پھر اسی طریقے سے اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، سب پاک ہیں، اور پورے شرائط کے ساتھ نماز ادا کر دیا۔ ہاں فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کی روح سے محروم رہ جائے گا۔ اس کے لیے اس کے جسم کی رگوں میں دوڑنے والا خون، اور یہ خون پراگندہ ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے حرام کا لقمہ پیٹ میں جانے سے۔ اور حرام کا لقمہ وہ موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے ہمارے علم کی بنیاد پر کہ میری تجارت حلال پر ہے کہ حرام پر ہے۔ اور تجارت کا اصول بنا لیا گیا، سب سے چالاک تاجر کو انگھا میں کا کاجل اڑا لوگ حضرت بہت چالاک ہے۔ عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی اسے ہمیں کیا بولتے ہیں؟ بہت چالاک تاجر صاحب، تجارت سیکھنا ہو تو اس سے۔ اسلام نے غیروں کا محتاج نہیں بنایا، ہر قدم پر رہبری کی ہے۔ ہم نے دین سیکھا ہی کہاں؟ تاجروں کو تجارت کا دین دیا کہ سیکھو اس دین کو، ان کے مسائل کو علم کی روشنی میں، اور ذکر کے ساتھ، ذکر کے ذریعے سے ہمارے دل کا زنگ نکلتا ہے، اور ذکر کے ذریعے سے غفلت نکلتی ہے۔ میرے بھائیوں، راستوں میں جو حادثے ہوتی نا، ایکسیڈنٹس ہوتے نا، کتنے گھنٹے میں ہوتی سو؟ کتنے منٹ ہوتا؟ گھنٹے میں نہیں، منٹ بھی نہیں، پھر چند سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے چلانے والا ذرا یوں آنکھ بند کیا اور لے جا کر سامنے لگایا، اور 3-4 آدمیوں کی جان، لاکھوں کا نقصان۔ میرے بھائیوں، ایک لمحے کا سڑک کے راستے میں چلنے والا ایک لمحے کے لیے غافل ہو جائے، اتنا بڑا نقصان۔ ہماری زندگی اور ہمارے دل اور ہمارے دماغ غفلت ہی غفلت میں ہو، 1 منٹ کا
وہاں ایک سیکنڈ کی غفلت اتنا بڑا حادثہ لے کر آ رہی ہے. ہماری زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہیں، ہماری آخرت کا کیا ہوگا؟ یہ دین کی محنتیں اور یہ مسجد وار جماعت کے جوڑ، یہ سب اسی لیے ہیں تاکہ ہم غفلت سے نکلے. اور غفلت سے نکلنے کا سب سے پہلا دروازہ وہ اللہ کا ذکر ہے. 3 تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے. اگر کوئی اپنے کسی بڑے سے شیخ سے وہ کسی سے بیعت ہے تو اپنے بڑے بزرگ کے جو معمولات بتائے گئے ہیں، جو ذکر بتایا گیا ہے، اس کی پابندی سے ہے. اس لیے جوڑ، یہ اس جوڑ کی پہلی مجلس ہے تو اس کا اثر آخری مجلس تک ہوتا ہے. اس لیے آپ آنے والے سب میزبان ہیں اور بعد میں آنے والے مہمان ہیں. تمہارے گھر میں باہر سے آنے والے آئے گا تو ان کا اکرام تمہیں کرتی سو کہ انہوں کرنا. کون کرنا اس میں؟ گھر والا نا. تو آپ گھر والے پہلے آ گئے، آپ کے ذمہ ہے. اب پورا آپ کا یہ تعلقہ اور تعلقے کے بستیاں والے سب اٹھ کر کے آپ کے ضلع والے آئیں گے اور دین کی نسبت پر آ رہے ہیں. اور جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. اور دعوت و دین کی نسبت پر، رسول اللہ کی نسبت پر اور اللہ کی نسبت پر آ رہے ہیں. ایک ایک ساتھی ہمارا قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. ان کا اکرام 2 طریقے سے. ایک ہے ان کے جسم کا اکرام، ان کا کھانا اچھا ہو جائے، ان کا رہنے کا آرام اچھا ہو جائے، سب کچھ ہو جائے. یہ دوسرے نمبر پر. سب سے پہلا اکرام یہ ہے کہ ہمارے آنے والا ہر ساتھی یہاں کی مجلسوں کے انوارات سے محروم نہ رہے. اصل تو یہ اکرام. اس کے لیے خود اپنے آپ کو مجلسوں میں جوڑنا اور آنے والے مجمع کو مجلس میں جوڑنا، اس کا فکر آپ کے ذمہ ہے. کریں گے انشاءاللہ. دعاؤں کا اہتمام، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ذکر کا اہتمام، ہماری زبان پر ذکر ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور دعائیں بھی کرتے رہنا کہ اللہ ہمارے جوڑ کو تو کامیاب کر دے، ہمارے جوڑ کو تو کامیاب کر دے. ایک ایک ساتھی کو کام سمجھا دے، مقامی کام پر جما دے، تیرے راستے میں نکلنے والا تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیرے راستے میں نکلنا آسان کر دے. اللہ سے مانگتے بھی رہنا اور اپنے ساتھیوں کو پیار و محبت سے مجلسوں میں جوڑتے بھی رہنا. کریں گے نا انشاءاللہ. ہر ایک ضروریات آپ کو پورا کرنے کے لیے انتظام ہے. کھانے کا نظام ہے، آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ تمام. اس لیے اپنے آپ کو یہ جو مسجد وار جماعت کے جوڑ کے لیے جو حدود رکھے ہیں، جو کام جہاں کرنا، جس وقت میں کرنا، وہی کرنا، جو وقت دیا گیا. نبی کا جس